أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کل فقا کا صدر آ گیا، چرچے عرض حضر پیش ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسیزی قدر آ گیا. ساری دایا حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، تب بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا. کتنی خوش بخت تھی طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب وہ بندھن کے ٹہلتا ہوگا. اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی سیاح تیز لیے ہے، گل تیز لیے ہیں تو کلی تیز لیے، یہ زمین پہاڑوں پہ فدا تیز لیے ہیں. رخ بر کے کیا ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ، کومل کی پکاروں کی نوا تیز لیے ہے. مکہ و مدینہ کے وہ اقصا کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیز لیے ہے. تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیز لیے ہے. آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دے خودی آپ کے کیا تیز لیے ہے. تیرا ذکر صبح و شام فنا اس کی شکل میں، مومن کی نمازوں
صدا دے دیے ہیں، منسوب ہے دلتور وہ موسیٰ کے قدم سے، بدہا کے بازاروں کی فضا دے دیے ہیں، صدیق ہیں فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر آدم جاروں کی وفا دے دیے ہیں، جو ادیب سے پھرتے ہیں سرے عام شمو کالے، گناہگار نکاروں کی حیا دے دیے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، لوتھرا اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، برادر محترم، میرے تعلیم کے سفر میں ہم سفر اور میرے کلاس فیلو بہت پیارے بھائی اور دوست حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف جلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے میری بات سنیں، میری بات سنیں، ہمارے لیے یہ بڑا امتحان ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کیونکہ ماحول بالکل بند ہے تو بند ماحول میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں کہ میری قوم کو بات سمجھ آئے اور اس میں آپ میرا جتنا تعاون کر سکیں گے اللہ آپ کو بہتر جزا نصیب کرے۔ یہ کو بند رکھیں، آواز صاف کر کے ہلکی سی کھول دیں اور کوشش کریں کہ بات سمجھ آئے بس۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام جن میں بالخصوص حضرت سید بادشاہ حضرت کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہم سب کے مخدوم حضرت کے والد گرامی قدر اور دیگر علماء کرام، ہمارے انتہائی محترم حاجی محمد الیاس صاحب، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ غالباً میری آخری گفتگو ہے، میرے بعد اور مہمان کوئی نہیں۔ آپ اگر محبت کا سفر میرے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ آپ اگر مائنڈ نہ کریں، اگر آپ اسے اچھا فیل کریں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ کیا خیال ہے، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ محبت کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ موسٹ ویلکم جی، آیا نہیں صدقے جانا۔ موسٹ ویلکم۔
توجہ کریں بھائی، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کائنات میں کم و بیش 1,34,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کی ترتیب میں ترتیب کائنات میں تشریف لانے والوں میں سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء شافی معاشر پیغمبر شاہنامہ کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو یہ شان دے کے دنیا میں بھیجا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے آقا کی ختم نبوت کا راج ہوگا۔ میرے محبوب کی بعثت کے بعد اگر دنیا میں کوئی آدمی نبوت کے دعوے کی کوشش کرے وہ دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، اتلم بات ذالک زمین کا مصداق ہے۔ اسے نبی کہنا تو دور کی بات، اسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور سمجھانے کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، لودرا کے روشن ضمیروں بعض لوگ جذبات میں یہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا۔ میں کہا کرتا ہوں بابا سوچ سمجھ کے کلام کیا جائے، یہ کہنا کہ وہ جھوٹا نبی تھا، یاد رکھیں سچی اور جھوٹے کا فرق انسان میں ہوتا ہے، نبیوں میں نہیں ہوتا۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی قول کا سچا، نبی عمل کا سچا، نبی کردار کا سچا، نبی افکار کا سچا، نبی ظاہر کا سچا، نبی باطن کا سچا۔ کوئی بھی نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بھی جھوٹا کبھی نبی نہیں ہوتا۔ آپ بندوں کے بارے میں کہا جائے فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، لیکن نبی کے بارے میں کہنا شاید کہ نبوت کی خدمت میں بہت بڑی بےادبی تصور ہوگی۔ نبی اتنا صداقت کا پتلا ہوتے، اہل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتے، جو بات اللہ کے نبی کہتے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زمان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ میں اگلے دن ایک جگہ بیان کرنے لگا تو اسٹیج سیکرٹری نے جب بیک سیٹ کیا تھا تو کھڑے ہو کے بیان کرنے لگا تو مجھے یہاں آ رہا تھا۔ میں انہوں نے کہا یار میں ایٹا چھوٹا تھا کھول تھوڑا کیا تھا اونچا کر، کہ حضرت نے تھوڑا مزید میرے قد اونچا کر دیتے اور پھر ساتھ دعا کر کے اللہ آپ کو اونچا کرے، اللہ آپ کو ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ میری دعا صرف اس کے حق میں قبول کرے جو آمین اونچا بولے۔ بڑی پکی مٹی دے لوگوں، بڑا کم کرتے ہو غلامن واسطے ہے، محبت سے بولا کرے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ کریں، عرض سے کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، اس میں شک نہیں ہے میرے آقا آخری نبی بن کے آئے، لیکن اس سے بڑھ کے جملہ کہتا ہوں آقا آخری تو ہے ہی، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں، لیکن میرے آقا حاجی صاحب صرف آخری نہیں ہے، آقا اول بھی ہے آخر بھی ہے، اولین کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، آخرین کے بھی نبی میرے مصطفیٰ. اللہ نے میرے آقا کو کائنات میں اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. مجھے بڑی شدت سے وہ کلندر یاد آتا ہے، دنیا جینے بولا نا دوست محمد قریشی کا نام سے یاد کرتی ہے، وہ جملہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس کائنات میں میرے آقا کو دیا ہے کہ میرے نبی پوری کائنات کے مقصود میں اول بن کے آئے، لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے. تسی تھوڑا جی آرام کر لو، میں دعا تو بغیر تمہیں جگہ لے ایسا کوئی گل نہیں، تسی تھوڑا جی آرام کر لو. اور اللہ کے پیارے بندے بولتا بندہ تو اچھا لگتا ہے، اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کے بول، اس وقت کا انتظار نہ کر جب میری اور آپ کی زبان بولنے سے چپ کر جائے. لاکھ طاقتیں صرف کرنے کے بعد بھی ایک جملہ ہم اپنی زبان سے ادا نہ کر پائیں گے. اس وقت کو غنیمت جان کے اس کی محبت میں بول، اس کے نبی کے پیار میں بول، اس کے یاروں کی محبت میں بول، اس کے گھرانے کے پیار میں بول، اولیاء اللہ کی شان میں بول. شاید آج کا بولنا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے قادیانوں کو پتہ چلے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے زندہ ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تکبیر تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانی بیٹا قادیانی، تاجدار ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس میرے آقا کو دیا ہے، آقا مقصود میں اول بن کے آئے، شعور میں آخر بن کے آئے. میرے آقا خود فرماتے ہیں کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، جناب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں محمد اللہ کا رسول تھا. ایک شخص مجھے کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے ہو، آقا اول بھی نبی آخر بھی نبی، اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ، مقصود بھی اول ظہور بھی آخر، آپ کیا بتا سکتے ہیں اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ میرے کہا میرے آقا کائنات پہ تب نبی بنے جب کائنات پہ لفظ تب بھی نہ تھا. کہتے کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے. میرے کہا میرے آقا اس دن نبی بنے جب دل بھی نہ تھا، اس گھڑی نبی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی، اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا. جو کہتے پھر کیا تھا؟ میرے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ اب تھا نہ تب تھا، نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ حوریں نہ ادوار نہ جنت نہ دوزخ نہ پہاڑ نہ حساب، نہ آدم تھا نہ ہستی تھی نہ بشر تھا نہ مستی تھی. یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی ہستی. تکبیر
آقا مقصود میں اول، بولو آقا مقصود میں زور سے، آقا مقصود میں ظہور میں آخر۔ اگر کہو تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہم اس زمانے سے گزر کے آئے ہیں، وہ سکولوں، وہ کالجز، یونیورسٹیز کا زمانہ، اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، اپنے سے بھی عمر کے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دور میں وہ ایک جنریٹری ہوا کرتی تھی، اس میں مختلف مخصوص چیزیں، ان میں پلکار بھی ہوتی تھی۔ کیا؟ زور سے بولو۔ دو نوکیں ہوتی ہیں، دو، ایک اس کی ذاتی نوک اور دوسری مصنوعی نوک۔ آپ اس کی جگہ پہ کچھ بھی فٹ کر لیں، نوک چاہیے لکھنے کے لیے، لیکن ایک اس کی ذاتی نوک ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دل پر گرا ضائع نہ کرنا میرا جملہ۔ جب تک اس کی ذاتی نوک کو ایک جگہ پہ ٹکایا نہ جائے، کبھی بھی دائرہ مکمل نہیں ہوگا، کبھی بھی دائرہ مکمل۔ جب تک اس کی نوک کو ایک اپنی جگہ پہ ٹکا نہ دیا جائے، کبھی بھی دائرہ مکمل۔ اور اس سے ہم تقریباً گول دائرے کھینچا کرتے تھے، اس میں رنگ بھرا کرتے تھے۔ مجھے دیکھنا ذرا، جب آپ نے اس کی نوک کو ٹکایا تو اس کے نیچے ایک نقطہ ظاہر ہوا، لیکن وہ نقطہ بن تو گیا، نظر نہیں آتا۔ جب تک دائرہ کار کو مکمل کھینچ نہ لیا جائے، وہ نقطہ ظاہر، زور سے بولیے، وہ نقطہ ظاہر۔ اب وہ نقطہ موجود تو ہے، نظر نہیں آتا۔ اس نقطے کی مدد سے مکمل دائرہ کار کو کھینچا جاتے، اس نقطے کی مدد سے وہ دائرہ مکمل کیا جاتے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حدیث قدسی، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات پہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، میری تعریف کوئی نہیں، میرا تذکرہ کوئی نہیں، میری تسبیح کوئی نہیں، مجھے جھکتا کوئی نہیں، میرا سجدہ کوئی نہیں۔ ایک دن میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں، میری تعریف ہو، میرا سجدہ ہو، میرا ذکر ہو، مجھے یاد کیا جائے، میری اپنی پہچان کے کائنات پہ سب سے پہلے نور محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا۔ اسی کو تو شیخ نانوتوی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نہیں بولتے پہ، نہیں بولتے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ وہ شروع میں نا میرے کہنے کے بعد بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو دوبارہ کچھ کہہ دیا، ویسا ہی بنا دے۔ مجھے وہ ٹوٹا ہوا زمانہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ اچھا تھا۔ اسی کو تو شیخ نانوتوی کہتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ناطق روشنی بس میں قوم مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی آمد بھی معمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشروط بھی علم و حکمت پہ وہ غیر معدود بھی ظاہر ممیشوں پہ اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تحجد سے بھی بافرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو
اول لیکن ظہور میں آخر. ایک اور مثال عرض کر دوں. آپ کے علاقے میں ایک نمبر کی کون سا ہے؟ کشمیر یا ڈالٹا یا سلطان؟ ایشیا. شہباز سلطان بھی ٹھیک ہے. کیسے مجھ سے آپ کے علاقے میں ایک نمبر کی کون سی؟ اس سے گل ہی مکا دیتی ہے. سچ فرمائے کوئی نہیں، کیونکہ جو اصلی ہوتا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. اصلی کا تو زمانہ گیا. اب 2 نمبر کو کوئی کہے کہ یہ اصلی ہے جو ہے ہی مصنوعی. تو شاہ جی نے سچ فرمایا. لیکن زمانے میں ایک نمبر کی کون سا ہوتا تھا؟ دیسی. پکی گل ہے. ایک نمبر کی کون سے ہے؟ زور سے بولو. ایک نمبر کی کون سا؟ مل جائے گا. نہیں، لیکن مجھے گھی چاہیے. مجھے گھی چاہیے. میں نے بڑا تلاش کیا، ایک نمبر گھی نہیں ملا. میرا اپنے مقصود کا پانے کر کے ڈال کو خریدا، مقصود گھی. میں نے بھینس خریدی، مقصود گھی. مجھے دیکھنا ذرا، میں نے چارے کر کے انتظام کیا، مقصود گھی. میں نے خدمت کی، مقصود گھی. میں نے دودھ نکالا، مقصود گھی. میں نے گرم کیا، مقصود گھی. میں نے کھٹیائی ڈالی، مقصود گھی. میں نے دہی بنائی، مقصود گھی. میں نے بیٹھ کے محنت کی، مقصود گھی. مکھن کا پیڑا نکلا، مقصود گھی. مکھن کو آگ پہ بیٹھ کے گرم کیا. جو گھی مقصود میں افضل تھا وہ وجود میں افضل تھا. یہ گھی مقصود میں افضل، وجود میں آخر. مقصود میں افضل، وجود میں آخر. مقصود میں پہلے، وجود میں آخر. جیسے یہ گھی مقصود میں افضل ہے، وجود میں آخر ہے، ایسے ہی میرے آقا پوری کائنات کے مقصود میں افضل، شعور میں آخر. آپ کہیں گے ساتھی کیسی بات کرتے ہیں؟ جیسے کہ حاصل کرنے کے میں نے بھینس خریدی، خدمت کی، دودھ نکالا، گرم کیا، دہی نکالی، مکھن بنایا، آگ پہ بیٹھ کے گرم کیا. مجھے کہنے دیجیے اللہ نے زمین بنائی، مقصود محمد آسمان سجایا، مقصود محمد شرق قدر بنائے، مقصود محمد لوہ قلم بنائے، مقصود محمد عرش و کرسی بنائے، مقصود محمد لوہ قلم بنائے، مقصود محمد شجر و حجر بنائے، مقصود محمد جنگلس بنائے، مقصود محمد خشک و تر بنائے، مقصود محمد نباتات و جمادات بنائے، مقصود محمد جنت سجائی، مقصود محمد انبیاء بھیجے، مقصود محمد ملائکہ بھیجے، مقصود محمد جیسے یہ گھی مقصود میں افضل، وجود میں آخر. میرا آقا پوری کائنات کے مقصود میں افضل بن گیا ہے، لیکن ظہور میں آخر بن گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر. لودرا کے روشن ضمیروں، جو تھی مقصود میں افضل. حضرت مولانا محمد یوسف جمیل صاحب